اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دعا کے بارے میں بتاؤں گی کہ دعا کس طرح انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے اور دعا کا ہمیں کیا ثمر ملتا ہے اور ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے اور خلوص دل سے مانگے جانے والی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے اور ہمارے پیارے نبی کی احادیث کی روشنی میں دعاؤں کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں کچھ دعائیں بتائی ہیں، وہ کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس نے مانگی یا اس کے برابر کسی برائی کو اس سے دور فرماتا ہے، بشرطے کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحم کے لیے دعا نہ کی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور سختی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ راحت کی حالت میں بکثرت دعا کیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے، پھر سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں پڑھ کر ان میں پھونکتے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکتا بدن پر مل لیتے، پہلے سر اور چہرے پر، پھر جسم کے اگلے حصے پر، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز سکھائیے جسے میں بستر پر جاتے وقت پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کافرون پڑھا کرو کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہوا اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی بھی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، اور اگر ہمت کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے تو بھی نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی وجہ سے سخت فکر میں مبتلا ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے، سبحان اللہ العظیم، اور جب دعا میں زیادہ کوشش فرماتے تو کہتے، یا حی یا قیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے تو اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم مجلس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کمانا چاہتا ہے؟ کسی شخص نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 1000 صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اس کے لیے اس روز شام تک شیطان سے پناہ کا کام دے گا، اور قیامت کے دن اس سے مجھے اعمال صرف وہی شخص پیش کر سکے گا جو اس کو اس سے زیادہ پڑھتا رہا ہوگا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے درود شریف نہیں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلدی کی ہے۔ پھر اسے بلایا اور اسے یا کسی اور کو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ رات کو آخری حصے میں مانگی جانے والی دعا افضل ہے اور اس کی قبولیت کی امید ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے عافیت اور دنیا و آخرت میں معافی مانگا کرو۔ وہ دوسرے دن پھر حاضر ہوا اور وہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ وہ تیسرے دن پھر حاضر ہوا اور وہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے دنیا و آخرت میں معافی مل گئی پھر تو کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ نصف میزان ہے اور الحمدللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے کہ جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین سے دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے 10 رحمت کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 برباد کر دینے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرے کے لیے جانے کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا دار اور کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اسے خالی اور نامراد واپس کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا بہترین قول یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ مقہول کہتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ والمنجا من اللہ الا الیہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ضرر دور کے 70 دروازے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حاکم کی اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔
صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے گا جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر سے نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔